اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات کا چوتھا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، پھر فرمایا، اے لوگو، لالچ کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن سے انسان فقیر اور محتاج ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے نا امیدی کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن سے انسان غنی اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تم وہ چیزیں جمع کرتے ہو جس کو کھا نہیں سکتے، اور ان باتوں کی امید لگاتے ہو جنہیں پا نہیں سکتے۔ تم دھوکے والے گھر یعنی دنیا میں ہو، اور تمہیں موت تک کی مہلت ملی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو تم لوگ وحی کے ذریعے سے پکڑے جاتے تھے۔ جو اپنے باطن میں کوئی چیز چھپاتا تھا اس کی اس چیز پر پکڑ ہو جاتی تھی، اس کے اندر کی اس چیز کا پتہ وحی سے چل جاتا تھا، اور جو کسی چیز کو ظاہر کرتا تھا اس کی اس چیز پر گرفت ہو جاتی تھی۔ لہٰذا اب تم لوگ ہمارے سامنے اپنے سب سے اچھے اخلاق ظاہر کرو، باقی رہی تمہارے اندرونی حالات اور باطن کی نیتیں تو انہیں اللہ خوب جانتا ہے۔ اب جو ہمارے سامنے کسی بری چیز کو ظاہر کرے گا اور یہ دعویٰ کرے گا کہ اس کی اندرونی حالت بہت اچھی ہے، ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور جو ہمارے سامنے کسی اچھی چیز کو ظاہر کرے گا ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے۔ اور یہ بات جان لو کہ کنجوسی کی بعض صورتیں نفاق کا شعبہ ہے، لہٰذا تم خرچ کرو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اور بالخصوص مواقع حکم میں خرچ بھی کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور جو شخص نفسیاتی حرص سے محفوظ رہا ایسے ہی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ اے لوگو، اپنے ٹھکانے پاک صاف رکھو اور اپنے تمام امور کو درست کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اور اپنی عورتوں کو قبطی مصری کپڑے نہ پہناؤ، کیونکہ ان سے اندر جسم نظر تو نہیں آتا لیکن اس کی نوعیت معلوم ہو جاتی ہے۔ اے لوگو، میری تمنا یہ ہے کہ میں برابر سرابر نجات پا جاؤں، نہ مجھے انعام ملے اور نہ سزا، اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ آئندہ مجھے تھوڑی یا زیادہ جتنی عمر ملے گی میں اس میں انشاءاللہ حق پر عمل کروں گا، اور ہر مسلمان کا اللہ کے مال میں جتنا حصہ ہے وہ حصہ خود اس کے پاس اس کے گھر پہنچے گا، اور اسے اس حصے کے لینے کے لیے نہ کچھ کرنا پڑے گا اور نہ کبھی تکنا پڑے گا۔ اور جو مال اللہ نے تمہیں دے رکھے ہیں انہیں درست کرتے رہو، اور سہولت کی تھوڑی کمائی اس زیادہ کمائی سے بہتر ہے جس کے لیے بڑی مشقت اٹھانی پڑے، اور قتل ہو جانا مرنے کی ایک صورت ہے جو نیک اور بد ہر آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن ہر قتل ہونے والا اللہ کے ہاں شہید نہیں ہوتا، بلکہ شہید وہ ہے جس کی نیت اجر و ثواب لینے کی ہو۔ اور جب تم کوئی اونٹ خریدنا چاہو تو لمبا اور بڑا اونٹ دیکھو اور اسے اپنی لاٹھی مارو، اگر تم اسے چوکنے دل والا پاؤ تو اسے خرید لو،
حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اس میں ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم لوگوں پر شکر واجب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے اور بغیر طلب کے جو دنیا اور آخرت کی شرافت تمہیں عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں تمہارے اوپر کئی دلیلیں بنا دی ہے۔ تم لوگ کچھ نہیں تھے، لیکن اس نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا بھی اپنے لیے اور اپنی عبادت کے لیے کیا، حالانکہ وہ تمہیں انسان نہ بناتا بلکہ اپنی سب سے بے قیمت مخلوق بنا سکتا تھا، اور اپنی ساری مخلوق تمہارے فائدے اور خدمت کے لیے بنائی، اور تمہیں اپنے علاوہ اور کسی مخلوق کے لیے نہیں بنایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسباغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی پوری کر رکھی ہے، اور اس نے تمہیں خشکی اور سمندر کی سواریاں دی اور پاکیزہ نعمتیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ پھر تمہارے کان اور آنکھیں بنائی۔ پھر اللہ کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو تمام بنی آدم کو ملی ہے، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو صرف تم دین اسلام والوں کو ملی ہے۔ پھر یہ تمام خاص اور عام نعمتیں تمہاری حکومت میں، تمہارے زمانہ میں، تمہارے طبقہ میں خوب فراوانی سے ہے، اور ان نعمتوں میں سے ہر نعمت تم میں سے ہر آدمی کو اتنی زیادہ مقدار میں ملی ہے کہ اگر وہ نعمت تمام لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو وہ اس کا شکر ادا کرتے کرتے تک جائیں گے، اور اس کا حق ادا کرنا ان پر باری ہو جائے گا۔ ہاں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اللہ ان کی مدد کرے تو پھر وہ اس نعمت کا شکر اور اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے تمام روئے زمین پر تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہوا ہے، اور زمین والوں پر تم غالب آئے ہوئے ہو، اور اللہ نے تمہارے دین کی خوب مدد کی ہے، اور جن لوگوں نے تمہارا دین اختیار نہیں کیا ان کے دو حصے ہو گئے ہیں، کچھ لوگ تو اسلام اور اسلام والوں کے غلام بن گئے ہیں۔ اس سے مراد ذمہ لوگ ہیں جو تمہیں جزیہ دیتے ہیں، خون پسینہ ایک کر کے کماتے ہیں، اور طلب معاش میں ہر طرح کی مشقت اٹھاتے ہیں۔ مشقت ساری ان کے ذمے ہے، اور ان کی کمائی سے جزیے کا فائدہ آپ لوگوں کو ملتا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہے جو دن رات ہر وقت اللہ کے لشکروں کے حملوں کے منتظر ہے۔ اس سے مراد وہ کافر ہے جن کے پاس صحابہ کرام کے لشکر جانے والے تھے، اللہ نے ان کے دلوں کو رعب سے بھر دیا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں انہیں پناہ مل جائے یا بھاگ کر وہاں چلے جائے اور اسلامی لشکروں سے کسی طرح بچ جائے۔ اللہ کے لشکر ان پر چا گئے ہیں اور ان کے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ان لشکروں کو زندگی کی وسعت، مال کی بہتات، لشکروں کا تسلسل اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت جیسی نعمتوں کے ساتھ عافیت و امن و امان جیسی بڑی نعمت بھی حاصل ہے۔ اور جب سے اسلام شروع ہوا ہے کبھی اس امت کے ظاہری حالات اس سے زیادہ اچھے نہیں رہے، اور ہر شہر میں مسلمانوں کو جو بڑی بڑی فتوحات ہو رہی ہے ان پر اللہ ہی کی تعریف ہونی چاہیے۔ اور یہ جو بے حساب نعمتیں حاصل ہے جن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ان کے مقابلے میں مسلمان کتنا ہی اللہ کا شکر اور ذکر کر لے اور دین کے لیے کتنی ہی محنت کر لے، وہ ان نعمتوں کے شکر کا حق
ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ اگر ان کی مدد فرمائے اور ان کے ساتھ رحم اور مہربانی کا معاملہ فرمائے تو اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی نے ہم پر یہ اتنے انعام و احسان فرمائے ہیں۔ ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی اطاعت والے عمل کرنے کی اور اپنی رضا کی طرف جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کی جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں انہیں اپنی مجلسوں میں دو دو ایک ایک ہو کر یاد کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو پورا کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہے، اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لاؤ، اور ان کو اللہ کے معاملات، نعمت اور کے یاد دلاؤ۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے، اور اس حالات کو یاد کرو جب کہ تم قلیل تھے، سرزمین میں کمزور شمار کیے جاتے تھے، جب تم لوگ اسلام سے پہلے کمزور شمار کیے جاتے تھے اور دنیا کی خیر سے محروم تھے۔ اگر اس وقت تم حق کے کسی شعبے پر ہوتے، اس شعبے پر ایمان لاتے اور اس سے آرام پاتے، اور اللہ اور اس کے دین کی معرفت نہیں تمہیں حاصل ہوتی، اور اس شعبے سے مرنے کے بعد کی زندگی میں تم لوگ خیر کی امید رکھتے، تو یہ تو کوئی بات ہوتی، لیکن تم تو زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخت زندگی والے اور اللہ کی ذات و صفات سے سب سے زیادہ جاہل تھے۔ پھر اللہ نے اسلام کے ذریعے تمہیں ہلاکت سے بچایا۔ اب اچھا یہ تھا کہ صرف اسلام ہوتا، اس کے ساتھ تمہاری دنیا کا کوئی حصہ نہ ہوتا، اور آخرت میں جہاں تم نے لوٹ کر جانا ہے وہاں اسلام تمہارے لیے بھروسے کی چیز ہوتی، اور تم جس مشقت والی زندگی پر تھے، اس زندگی میں تم اس بات کے قابل تھے کہ اسلام میں سے اپنے حصے پر کنجوسی کرو، اسی سے چمٹے رہو اور اسے دوسروں پر ظاہر کر دو۔ لہٰذا تم میں سے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا کی فضیلت اور آخرت کی شرافت دونوں باتیں حاصل ہو جائے تو اسے اس کے حال پر چھوڑو، جو وہ چاہتا ہے اسے چاہنے دو۔ میں تمہیں اس اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں جو تمہارے اور تمہارے دلوں کے درمیان حائل ہے۔ تم اللہ کا حق پہچانو اور اس حق والے عمل اور اپنے نفسوں کو اللہ کی اطاعت پر مجبور کرو۔ تمہیں نعمتوں پر خوش بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ نامعلوم کب یہ نعمتیں تم سے چھن جائے اور دوسروں کو مل جائے، کیونکہ کوئی چیز ناشکری سے زیادہ نعمت سے محروم کرانے والی نہیں ہے، اور شکر کرنے سے نعمت بدل جانے سے محفوظ ہو جاتی ہے، اور اس سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ کام اللہ کی طرف سے میرے ذمہ واجب ہے کہ میں تمہیں مفید کاموں کا حکم دوں اور نقصان دہ کاموں سے روکوں۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات، جو کہ صحابہ کے سامنے ان کی زندگی کے آخری بیانات تھے، اس کا چوتھا حصہ آج آپ کی خدمت میں بیان ہوا۔ انشاءاللہ پانچواں حصہ کل آپ کی خدمت میں بیان ہوگا۔ یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت سے احسانات ہیں۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم کو ملی ہے، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہمیں یہ کلمہ نصیب کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمیں کافر کے گھر پیدا ہونے سے بچایا اور مسلمان کے گھر پیدا فرمایا۔ اس کے بعد زندگی کی بہت سی نعمتیں ہیں، اور یہ زندگی جو ہے وہ مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔
تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، ہمیں ان پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں، کیونکہ ناشکری سے وہ نعمت بھی چھن جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ناراضگی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔